السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، منائل کا آپریشن کامیاب ہو گیا تھا اور منائل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی، اور پھر منائل کی نسبت زیان کی بجائے مسز بخاری کے بیٹے کے ساتھ جڑی تھی، کیونکہ زیان زویا کی یادوں کے ساتھ ہی جینا چاہتا تھا، کہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر کیسے عادل اور حورم کی شادی ہوئی اور سہاگ رات حورم خان کو کیسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا، کن کن حالات سے گزرنا پڑا، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ منائل کی مما جو ہے وہ زیان سے گفتگو کرے گی اور اس سے منائل کا حال پوچھے گی، تو زیان جہاں سے جواب دے گا۔ کیسی حالت ہے مناہل کی؟ جی الحمدللہ، آپریشن کامیاب رہا ہے، مناہل اب خطرے سے باہر ہے، ہوش آتے ہی ان کو دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ سب ان سے مل سکتے ہیں، زیان نے پروفیشنل انداز میں بتایا تھا۔ اور پھر سب پر ایک اجنبی نظر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ زیان اپنے کیبن میں گم سم سا چیئر پر بیٹھا، کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں مرکوز کیے گم سم زویا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ زویا کے خیالوں میں گم اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ کب آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گال پر پھسلے تھے۔ ہیثم کے پکارنے پر بھی وہ خیالوں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ جب ہیثم نے اس کے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آیا تھا۔ جی بھائی، کیا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ زیان نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا سوچ رہے ہو زیان؟ آج اتنے عرصے بعد ہیثم خان نے اتنی محبت سے اس کا حال پوچھا تھا۔ یہ زیان کے لیے کسی جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ وہ فوراً چیئر سے اٹھ کر ہیثم خان کے گلے لگا تھا اور اب ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ کر ہیثم خان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ آج ہیثم خان نے زیان کو خود سے الگ نہیں کیا تھا، بلکہ آج اس کے بازوؤں کے اعصار بھی زیان کے گرد کافی مضبوط تھے۔ کافی دیر رونے کے بعد زیان دھیرے سے اس سے الگ ہوا تھا۔ سوری بھائی، زیان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کس بات کے لیے؟ ہیثم خان کا لہجہ اب بھی دھیما تھا کہ آپ زیان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ زیان، ادھر دیکھو میری طرف۔ ہیثم خان نے اس کا جھکا ہوا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا تھا۔ جی بھائی۔ زیان ایک نظر ہیثم خان کو دیکھ کر نظریں دوبارہ جھکا گیا تھا۔ زیان، میں نے کہا میری طرف دیکھو، اب ہیثم خان نے مصنوعی سختی سے کہا تھا۔ اس کے سخت لہجے میں کہنے پر زیان نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ بھائی، آپ خفا ہیں نا مجھ سے؟ زیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں زیان، میں تم سے خفا نہیں ہوں، بلکہ وہ میری غلطی تھی کہ میں نے تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ میرے اصولوں نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ اگر میں اس دن تم پر بھروسہ کر لیتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہیثم خان نے افسردگی سے کہا۔ ایسا مت کہیے بھائی، یہ سب میری اپنی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ غلط تھی تو میں نے کون سا صحیح کیا تھا؟ اس نے بھلے میرا کیریئر خراب کیا تھا، لیکن سچ بتا کر سب ٹھیک بھی تو کر دیا تھا نا۔ لیکن میں نے اس کی لائف کے 5 سال برباد کر کے رکھ دیے، جو میں کبھی نہیں لوٹا سکتا۔ میں وہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں لا سکتا، کبھی نہیں۔ زیان کی آواز رند گئی تھی، اس سے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہیثم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ زیان، تم نے جو کھو دیا تم اس پر رو رہے ہو، تم وہ کیوں نہیں دیکھتے جو اللہ نے تمہیں دیا عطا کیا تھا؟ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ نے تمہیں پچھتاوے سے بچا لیا، زویا نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
اگر تم اب بھی نہ لوٹتے یا زویا سے تمہاری ملاقات اب بھی نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ زیان، یہ گلڈ تمہارا جینا دوبر کر دیتا۔ اللہ نے تمہیں اتنی پیاری بیٹی دی ہے، اور سب سے بڑی بات تم نے اللہ کو پا لیا ہے۔ تمہیں موقع ملا اللہ کو جاننے کا، اس سے ملاقات کا، تو رونے کا کیا فائدہ زیان؟ ایسم نے بڑے بھائی ہونے کے ناطے شفیق لہجے میں سمجھایا۔ جانتا ہوں بھائی، اور کوشش کرتا ہوں اپنے آنسو روکنے کی، لیکن درد اتنا زیادہ ہے کہ روک ہی نہیں پاتا اشک۔ زیان نے آنسو پونجتے ہوئے کہا۔ زیان، جب ہم کسی انسان سے شدید محبت کرتے ہیں نا تو اس پر ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، جہاں تک کہ جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اپنی محبوب سے محبوب چیز بھی اسے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو تم سوچو اللہ سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ اس نے تو ہمیں اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم چاہ کر بھی نہیں گن سکتے، اور یہ انسان، یہ تو ہمیں کچھ دے بھی نہیں سکتے، پھر بھی اس سے اتنی محبت کیوں؟ زویا، کیا ہم سب اللہ کی امانت ہیں؟ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس کے پاس لوٹنا ہے۔ تمہیں اللہ سے محبت ہے نا، تو اس کو بھی اپنے اللہ سے عشق تھا، تو وہ تو تم دونوں کے محبوب کے پاس گئی ہے، اس کے پاس جس سے تم دونوں محبت کرتے ہو، تو غم کیسا؟ بس تم اللہ سے اس کے لیے دعا کرو، بے شک اللہ سب کی دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ ایسم خان نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ جی بھائی، ویسے ایک بات بتائیں گے؟ زیان نے آنسو پونجتے ہوئے شرارتی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ ایسم کے سمجھانے پر اب وہ کافی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ ہاں بولو، ایسم نے اچانک اس کے مسکرانے پر نہ سمجھی سے پوچھا۔ یہ اتنی تبدیلی کیسے؟ زیان نے بمیں اچکاتے ہوئے کہا۔ کیسی تبدیلی؟ ایسم اس کی بات سمجھ تو گیا تھا، پھر بھی انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ لگتا ہے عائشہ بابی کا رنگ چڑھ چکا ہے آپ پر بھائی، زیان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ایسم خان نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر ایک مکہ مارا تھا۔ ہیپی بھائی، کتنے ظالم ہیں آپ، زیان نے کراتے ہوئے کہا، جب عازم اچانک آ کر زور سے اس کے گلے لگا تھا۔ اوئے، کیا کر رہا ہے؟ ہٹ، میں زیان ہوں، ہوش میں تو ہے؟ جب وہ کافی دیر تک پیچھے نہ ہوا تو زیان نے مانا خیزی سے کہا، جانتا ہوں تو ایک کمینہ بھائی ہے، کتنا یاد کیا میں نے تجھے، اور تو کتنے آرام سے چلا گیا۔ جانتا ہے نا تو کہ حازم اور زیان ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ حازم تھوڑا پیچھے ہو کر اسے شکایتی نظروں سے دیکھ کر پھر سے اس کے گلے لگا تھا۔ ہاں جانتا ہوں، اور یہ بھی جان چکا ہوں کہ میرا بھائی اب غصہ کرنا بھی جان چکا ہے، زیان نے مال والی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا۔ تیری وجہ سے ہوا تھا یہ سب، ورنہ مجھ جیسا ہسمکھ بندہ کہاں غصہ کر سکتا ہے؟ عازم نے اسے دھکا دیتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہتے ہوئے فرضی کالر جھاڑا تھا۔ اچھا چل چھوڑ سب گلے شکوے، آ جا ادھر، زیان نے فرتے محبت سے کہتے باہیں پھیلائی تھی، اور عازم جھٹکے سے اس کے گلے لگا تھا۔ میری ہڈیاں توڑ دے دوں، زیان نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ جیسی تیری حرکتیں ہیں نا، بندہ تیرے ہاتھ پاؤں دانت سب توڑ دے، عازم نے بھی تڑک کر جواب دیا۔ زیان کا دوسرا بازو اب بھی خالی تھا۔ زیان نے حیثم کو پاس آنے کا اشارہ کیا تھا، اور حیثم خان نے قدم آگے بڑھا کر اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ کم کیا تھا، اور زیان کے گلے لگا تھا۔ آج پھر وہ تینوں ایک ہو چکے تھے، ان کے دل تو کبھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے ہی نہیں تھے، بس حالات نے انہیں بچھڑنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن آج وقت نے ہی انہیں پھر سے ایک کر دیا تھا۔ کیبن کے گلاس ڈور سے دیکھتی سارا منظر عائشہ نے ان کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے
ان کے ہمیشہ ایک رہنے کی دعا مانگی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا ساما تھا۔ زریاب خان کی پوری حویلی لائٹ سے سجی ہوئی تھی۔ اب جہاں سے عادل خان اور خرم کے ملنے اور نکاح اور سواگرات کے حوالے سے تمام تر تفصیلات شروع ہو چکی ہیں۔ اس رات کے اندھیرے میں بھی ہر سو روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پوری حویلی کو اندر سے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ آج عادل خان اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ آج وہ اتنے عرصے بعد پورے دل سے تیار ہوا تھا۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہی تھا جب مناہل اپنا غرارہ سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بھائی بس کر دیں، کتنا تیار ہوں گے آپ؟ مناہل نے بیزاری سے کہا۔ وہ سب بارات لے جانے کو تیار کھڑے تھے، لیکن عادل کی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو اب میں اپنی شادی پر بھی ٹھیک سے تیار نہ ہوں؟ خود تو اپنی انگیجمنٹ پر بھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ عادل نے بمیں اچکاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، ہو جائیں، آپ تیار ہو جائیں۔ کہتے ہیں تو میں لپسٹک پاؤڈر بھی لا دیتی ہوں۔ دنیا میں صرف آپ کی ہی تو شادی ہو رہی ہے، مناہل نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے مناہل، عادل نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ بس بھائی چلیں اب۔ مناہل اس کا بازو کھینچتے ہوئے بیر کی جانب بڑھ گئی اور وہ اس کی حرکت پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ زریاب خان کو چند دن جیل میں رکھنے کے بعد مینٹل ہاسپٹل بھیج دیا گیا تھا۔ مناہل پر گولی چلنے کی وجہ سے اس کے دماغ پر بہت گہرا اثر پڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کا دماغی توازن بگڑ چکا تھا۔ اب وہ ہر وقت اقرار جرم کرتا رہتا تھا۔ اس کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ اب تو اسے روز الیکٹرک شاکٹ دیے جاتے، لیکن کسی بھی طرح اس کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ اب بھی وہ ہاسپٹل کے کونے میں بیٹھا اپنے بال نوچ رہا تھا جب وہاں موجود کسی ملازم نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا تھا۔ اوئے پاگل، کیا کر رہا ہے؟ درد نہیں ہوتا کیا تجھے؟ ملازم نے جاہلانہ طریقے سے پوچھا۔ چھوڑو چھوڑو میرا ہاتھ، میں خود کو مار دوں گا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مارا ہے۔ میری بیٹی کو مار دیا میں نے؟ زریاب خان نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے جنونی انداز میں کہا۔ تیری بیٹی زندہ ہے اور صحیح سلامت ہے۔ اس ملازم کا رویہ اب بھی جاہلانہ تھا۔ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے خود اپنی بیٹی کو مارا تھا۔ زریاب خان عجب پاگل پن سے بولا۔ اچھا تو مار خود کو، جو مرضی کر۔ کتنی دفعہ تجھے سمجھایا ہے تیری بیٹی زندہ ہے، لیکن تجھ جیسے پاگل کو یہ باتیں کہاں سمجھ آئیں گی؟ ملازم نے حقیر لہجے میں کہا۔ ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ زریاب خان نے اس کے دوبارہ مناہل کے زندہ ہونے کے کہنے پر غصے سے اس کی جانب بڑھا تھا، اور پھر اس نے اس ملازم پر مکوں کی برسات کرنی شروع کر دی تھی۔ اس ملازم نے چلانے پر سب لوگ بھاگ کر اس جانب آئے تھے اور جلدی سے اس ملازم کو چھڑوا کر نظر بچا کر زریاب خان کے بازو پر بے ہوشی کو انجیکشن لگایا تھا، جس کے زیر اثر زریاب خان جلد ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس پاس کھڑے لوگوں میں کچھ کی نظروں میں اس کے لیے ترس تھا تو کچھ کی نظروں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ وہ شخص جو آج تک دولت کے لالچ میں دوسروں کا حق مارتا آیا تھا، آج کیسے پاگل دیوانوں کی طرح ہاسپٹل میں پڑا تھا اور کیسے اس کے ساتھ جاہلانہ سلوک کیا جا رہا تھا۔ شاید وہ بھول چکا تھا کہ کوئی رب بھی ہے جو سب دیکھ رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اللہ کی پکڑ آ چکی تھی اور بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ نسرین بیگم کا بھی برا حال تھا۔ عادل نے حویلی واپس جانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ یورپ واپس لوٹ رہا تھا جب ہیثم اور عائشہ کے روکنے پر وہ رکا تھا۔ اب بھی وہ نسرین بیگم سے کم و بیش ہی بات کرتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ اب پرسکون تھی۔ انہوں نے شکر کیا تھا کہ عادل رک گیا ہے۔ وہ عائشہ سے اپنے برے رویے پر معافی مانگ چکی تھی۔ عائشہ تو عائشہ تھی، انتہا درجے کی اعلیٰ ظرف۔ اس نے انہیں شرمندہ کیے بغیر انہیں معاف کر دیا تھا۔
اس ایک مہینے میں سب کچھ کافی حد تک سیٹ ہو چکا تھا۔ منائل کی منگنی مسز بخاری کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر زیان کو فون کر کے اس سے منائل کے لیے بات کی تھی، اور پھر زیان نے نسرین بیگم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا۔ اس طرح منائل بھی کسی کے نام ہو چکی تھی۔ وقت نے بہت تیزی سے پلٹا کھایا تھا۔ کچھ چیزیں ٹھکانے پر آ چکی تھی تو کچھ چیزیں بالکل بدل چکی تھی۔ اب شاید خان حویلی کے مکینوں کے لیے خوشی کے دن آ چکے تھے۔ بارات میں خان حویلی کے مکین نسرین بیگم، مناہل اور عادل ہی شامل تھے۔ عادل خان کی نسبت خرم سے طے پائی تھی۔ بارات کا استقبال بہت ہی شاندار طریقے سے کیا گیا تھا۔ مسٹر اینڈ مسز لغاری، روحاب اور دانیال سب نے پرجوش انداز میں بارات کا استقبال کیا تھا۔ خرم آج بھرپور طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ اس کے روم روم سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ تمام انتظام بہت اچھے سے کیے گئے تھے۔ ہر جانب آج خوشی ہی خوشی تھی، ہر چہرے پر مسکان تھی۔ شادی کا انتظام مسٹر لغاری کے لاہور میں موجود بنگلے پر ہی کیا گیا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اس وقت عادل اور خرم اسٹیج پر ساتھ میں بیٹھے ایک مکمل کپل لگ رہے تھے۔ ہر دیکھنے والے کی آنکھ انہیں سرا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شاندار کھانے کے بعد خرم عادل کی سنگت میں رخصت ہو چکی تھی۔ روحاب کی نم آنکھوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ آج ایک اور محبت کی اپنی منزل کو محبت پہنچ چکی تھی۔ خرم پھولوں میں گھری روایتی دلہنوں کی طرح بیڈ پر بیٹھی تھی۔ جب عادل کمرے میں داخل ہوا تھا اور گیٹ لاک کرتا خرم کی جانب بڑھا تھا اور بیڈ پر ہی اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، عادل نے خرم کو ستائشی نظروں سے دیکھ کر اس کی تعریف کی تھی۔ تھینک یو، لیکن آپ مجھے تم بول سکتے ہیں، خرم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تم بولوں یا آپ بولوں یہ معنی نہیں رکھتے۔ خرم معنی رکھتی ہے تو عزت، اور میں آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ اگر آپ نہیں ہوتی تو شاید میں کبھی عائشہ سے نظر نہ ملا پاتا، ہمیشہ گلٹ لے کر جیتا، مگر وہ آپ ہی ہیں جنہوں نے میری لائف کو آسان بنا دیا۔ عادل نے مشکور لہجے میں کہا، میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ خرم نے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو میں نے پورے دل سے قبول کیا ہے، اور آج سے مجھ پر میری ہر ایک چیز پر آپ کا پورا حق ہے۔ عادل نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ میں خرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹائم یہ سوال کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں، اس لیے وہ لمحے بھر کے لیے رکی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس ناول کا، نیو ناول ظالم نیکا اور مظلوم طیف کا لاسٹ ایپیسوڈ، جو کہ آپ اس کے بعد دیکھیں گے، جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آیا سہاگ رات اس کنڈیشن میں، جس کنڈیشن میں انسان سب کچھ بھول چکا ہوتا ہے، خرم کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ آیا جب تھک ہار کر دلہنیں پوچھتی ہیں کہ تم نے کیا کھایا ہے، کیا کھاتے رہو، آیا کوئی ایسا سوال تھا، کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، یہ تو آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اور دیکھیں گے آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیسے سبھی لوگ جو ہیں، زیان کے گھر والے اپنی دلہنوں کے ساتھ خوش، اور زیان اکیلا یہ کیسے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، یہ سب جاننے کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ آپ دیکھیں گے آج ہی۔ اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے پلیز پلیز۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ دیے کہ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے لاسٹ میں ہم جو آپ سے وعدہ کیا تھا ہسٹوریکل ناول شروع کرنے والے ہیں، تو اس کا آپ کے سامنے تھیم عرض کیا جائے گا، اس کو دیکھ کر آپ نے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔